بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون زمین میں دھس گیا۔ کہتے ہیں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ حسین صورت پائی تھی، اس نے عجیب و غریب علم سیکھے، وہ علم کیمیا کا بھی ماہر تھا۔ اس نے اتنی دولت کمائی کہ 40 خچر اس کے خزانوں کی صندوقوں کی کنجیاں کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ خدا نے تجھے دولت دی ہے، 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کر۔ لیکن اس کو یہ مشکل معلوم ہوا، وہ آپ سے جھگڑنے لگا اور حضرت موسیٰ کی پیروی چھوڑ کر اس نے سرکشی اختیار کی۔ جب وہ سواری پر نکلتا تھا اس وقت 1000 جوان عمدہ لباس اور جواہرات پہنے ہوئے 300 خوبصورت لڑکیاں قیمتی لباسوں میں اس کے ساتھ چلتی تھیں۔ لوگ اس کی یہ شان و شوکت دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید کی تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے، تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے ہو اور حکم مانتے ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے سے تمہارے مال پر بھی قبضہ کر لے اور تم کو کنگال کر کے چھوڑے۔ تم ہو کہ چپ چاپ بیٹھے ہو، جواب نہیں دیتے۔ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کچھ کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنے کے لیے اپنی مصاحبوں سے بات چیت کی۔ آخر میں ایک بدچلن عورت کو تلاش کیا، اسے مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھیں اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو، تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ پر یہ تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس طرح قارون اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ خیرات میں مال خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہفتے میں ایک بار مجلس میں باز کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مجلس میں باز کے لیے تشریف لائے اور لوگ باز سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبے کے مطابق نہایت شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا۔ وہ بدچلن عورت بھی آئی اور مجلس کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ جب مجلس گرم ہوئی اور حضرت موسیٰ کے سینے میں علم اور معرفت کا دریا جوش مارنے لگا، تب وہ عورت اٹھی اور چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے اور موسیٰ کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا نے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے اس کی زبان کو پھیر دیا اور وہ بلند آواز میں بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے ہیرے جواہرات دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ پر تہمت لگاؤں اور کہوں کہ موسیٰ نے میری عظمت اور عزت لوٹی ہے۔ لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کا پیغمبر ہے اور سچا نبی ہے۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان موسیٰ کلیم اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کے کلیم ہیں۔ بنی اسرائیل یہ سن کر حیران ہوئے اور قارون کا ملامت کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کا غصہ بھڑکا اور وہ اسی وقت ممبر سے اترے اور زمین پر سر رکھ دیا۔ خدا سے کہا، خدایا، تیرے دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مجھے بدنام کرے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اچانک حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا، اے موسیٰ، سر اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور زمین کو تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہیں کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جیسے خدا تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا، اسی طرح اب مجھ کو قارون پر بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ رہے اور جو کوئی میرا فرما بردار ہو وہ اس سے دور ہو جائے۔ یہ سب سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس سے بیزار ہوئے۔ صرف 2 آدمی جو بڑے مصاحب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، اے زمین، اس کو لے لے۔ زمین نے قارون کو ٹخنوں تک پکڑ لیا۔ وہ ہنس کر بولا، اے موسیٰ، یہ کیا جادو ہے؟ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اب قارون چیخنے لگا اور چلانے لگا اور عاجزی کرنے لگا، لیکن اب کیا ہوتا؟ حضرت موسیٰ زمین کو حکم دیتے گئے اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ برے حسد کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ نے مال کے لالچ میں قارون کو زمین میں دھسا دیا۔
حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی تو زمین کو حکم دیا اور قارون کا تمام مال اور اسباب اور گھر حویلی سب کچھ زمین میں دھس گیا۔